چراغ والی حویلی کا راز پرانے زمانے کی بات ہے، جب نہ بجلی ہوتی تھی اور نہ پکی سڑکیں۔ ایک ویران قصبہ تھا جس کے کنارے ایک خستہ حال حویلی کھڑی تھی۔ لوگ اسے لالٹین والی حویلی کہتے تھے۔ دن کے وقت بھی اس حویلی کے آس پاس عجیب سی خاموشی رہتی، جیسے ہوا بھی وہاں رک کر سانس لیتی ہو۔ رات ہوتے ہی لوگ اس راستے سے گزرنے سے کتراتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں کبھی ایک رئیس خاندان رہتا تھا جو اچانک ایک ہی رات میں غائب ہو گیا۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئے یا زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ بس اتنا مشہور تھا کہ اس رات حویلی سے چیخوں اور رونے کی آوازیں آتی رہی۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس حویلی میں جو بھی رات گزارتا ہے وہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ اسی قصبے میں ایک نوجوان مسافر حارث اپنی منزل کی تلاش میں آیا، جسے ان کہانیوں پر یقین نہ تھا۔ حارث ایک تعلیم یافتہ مگر ضدی نوجوان تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سب ڈراؤنی کہانیاں لوگوں کے وہم ہیں۔ جب اسے رات گزارنے کے لیے کوئی سرائے نہ ملی تو اس نے لالٹین والی حویلی میں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ قصبے والوں نے بہت منع کیا، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بیٹا اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو، مگر حارث نہ مانا۔ وہ ایک پرانی لالٹین خرید کر حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے کے قریب پہنچا، لالٹین کی روشنی کانپنے لگی۔ دروازہ خود بخود چڑچڑاتے ہوئے کھل گیا، جیسے کسی نے اندر سے بلایا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا، جس سے حارث کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ دیواروں پر پرانے نقش و نگار تھے جن پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی۔ فرش پر قدم رکھتے ہی عجیب سی سرگوشیاں سنائی دینے لگی، مگر وہ خود کو مضبوط رکھے آگے بڑھتا رہا۔ حویلی کے اندر ہر چیز ساکت تھی، مگر خاموشی بول رہی تھی۔ حارث نے محسوس کیا کہ جیسے کہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ جب مڑ کر دیکھتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اچانک اوپر کی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ لکڑی کی سیڑھیاں چڑچڑانے لگی۔ حارث کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر تجسس نے اسے اوپر جانے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں پر قدم رکھتا، لالٹین کی لو تیز اور مدھم ہونے لگی۔ اوپر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حارث نے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا، مگر آئینے میں اسے اپنے عکس نہیں دکھائی دیا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، واپس چلے جاؤ۔ حارث کانپ گیا۔ اس کے ہاتھ سے لالٹین گرنے ہی والی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گئے۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ حارث نے چیخ کر باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ آئینے میں دھندلا سا سایہ ابھرنے لگا، جو آہستہ آہستہ ایک عورت کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے سیاہ آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ اس حویلی کی مالکن تھی، جسے لالچ اور ظلم کے باعث مار دیا گیا۔ اس کی روح اب بھی انصاف کی منتظر تھی۔ حارث خوف سے کانپ رہا تھا، اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ عورت نے کہا کہ جو بھی یہاں آتا ہے اس کی روح کو آزاد کرنے یا اس کے ساتھ قید ہونے کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ حارث نے ہمت جمع کر کے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ عورت کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے امید چمکی۔ اس نے بتایا کہ حویلی کے تہہ خانے میں ایک خونی راز دفن ہے۔ اگر وہ راز سامنے آ جائے تو اس کی روح کو سکون مل سکتا ہے۔ حارث لالٹین اٹھا کر تہہ خانے کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں گیلی اور پھسلن بڑی تھی، دیواروں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ نیچے پہنچ کر اس نے ایک پرانا صندوق دیکھا جس پر خون کے دھبے تھے۔ جیسے ہی اس نے صندوق کھولا، اندر سے ہڈیوں کی کھنگ اور چیخوں کی آواز گونج اٹھی۔ صندوق میں پرانی ڈائریاں تھیں جن میں رئیس خاندان کے ظلم کی داستان لکھی تھی۔ اس عورت کو جائیداد کے لیے دفن زندہ کر دیا گیا تھا،
جیسے ہی حارث نے سچ بلند آواز میں پڑھا حویلی لرزنے لگی، دیواروں سے خون ٹپکنے لگا، اوپر سے وہ عورت نمودار ہوئی، مگر اب اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ اس نے شکر ادا کیا اور کہا کہ اس کی روح آزاد ہو رہی ہے، مگر حویلی کا عذاب ابھی ختم نہیں ہوا۔ حویلی اچانک آگ کی لپیٹ میں آنے لگی، مگر آگ ٹھنڈی تھی، جیسے روحوں کی چیخیں ہوں۔ حارث باہر کی طرف دوڑا، مگر راستے بدل چکے تھے۔ ہر کمرہ ایک نیا خوف لے کر کھڑا تھا، کہیں بچوں کی ہنسی، کہیں زنجیروں کی آوازیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا، مگر وہ دوڑتا رہا۔ آخر کار وہ مرکزی دروازے تک پہنچا۔ دروازے پر وہی عورت کھڑی تھی، اب سفید روشنی میں لپٹی ہوئی۔ اس نے کہا، اگر تم زندہ جانا چاہتے ہو تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ حارث نے آنکھیں بند کی اور دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس نے وعدہ نبھایا۔ جب حارث نے آنکھیں کھولی تو وہ قصبے کے باہر کھڑا تھا۔ سورج نکل چکا تھا، حویلی راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ قصبے والے حیران تھے کہ وہ زندہ کیسے بچ گیا۔ حارث نے سب کچھ بتایا، مگر لوگ آدھا ہی یقین کر پائے۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد لالٹین والی حویلی کبھی دوبارہ نظر نہ آئی، مگر حارث کی زندگی بدل گئی۔ وہ جہاں بھی جاتا، رات کو اسے وہی سرگوشی سنائی دیتی، واپس مت آنا۔ اور وہ جانتا تھا کہ کچھ روحیں آزاد ہو کر بھی انسان کو نہیں چھوڑتی۔